علی بھائی اس میں ابھی آپ نے کیونکہ وہاں کا ذکر ہوا مکہ مدینہ کا، تو آپ سفر کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پابندی تو نہیں لگ گئی آپ پہ؟ شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہو کہ علی بھائی پہ سعودی عرب جانے پہ پابندی ہے. نہیں، اب تو ماشاءاللہ حالات میرے لیے سب سے زیادہ سازگار. بالکل بالکل. وہ میں بتاؤں اس لیے کہ محمد بن سلمان جو ہے نا، یہ ہم جیسے بندوں کو سوٹ کرتا ہے. اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو مذہبی پرورٹڈ طبقہ ہے نا، اس سے زیادہ جو سیکولر لوگ ہیں نا، یہ دنیا کے لیے بینیفیشری ہیں. کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ گئی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ادھر اگر وابیوں کی حکومت آ گئی نا تو نہ بریلوی زندہ بچیں گے، نہ بریلویوں کا کوئی مزار بچے گا. آپ دیکھیں محمد سلمان نے وہ تمام صحابہ کرام کی چیزیں رینیو کی ہیں. حضرت علی کا گھر بحال کر دیا، اور مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک وہ راستہ بنا دیا. بالکل. وہ اس کو، یہ بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا. ہسٹوریکل پلیسز کو آپ نے باقی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں. شرطوں کا اثر اور رسوخ بالکل اس نے آلموسٹ ختم کر دیا ہے. وہ خود تنگ آیا ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ یار یہ ایک پرورٹڈ قسم کی نیچر ہے. ایک تو نا اصلاح والی پرورٹڈ نیچر، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر تو حالات کوئی نہیں ہے. میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے بھائی، میں نے 2002 میں عمرہ کیا، 2007 میں حج کیا، 2014 میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے. میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے. ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا، میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا، میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے. حج ہم نے کر لیا، اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا. نہیں میرے بھائی، میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفع تو مجھے اس معاملے میں، نبی الاسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں، عمرے 4 کیے، ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا. ٹھیک ہے نا. جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں، تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستان کی غریب عوام کو. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، تب بھی میں نہیں جاؤں گا. اب ضرورت نہیں. لیکن لوگ اس سے پھر یہ نکال لیتے ہیں کہ پھر حج کی ضرورت ہی نہیں، ہم ساری غریبوں کی مدد. نہیں، حج فرض تو آپ نے کرنا ہے. نہیں، میں سمجھ گیا، لیکن میں پبلک کے لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فرض حج بھی نہیں کرتے کہ یار غریبوں کی مدد، جو کہتے ہیں نا فرض حج نہیں کرنا، وہ کافر ہیں، گمراہ نہیں، کافر ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، بخاری مسلم میں ہے. کلمہ شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے. اور قرآن میں واضح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، سورہ آل عمران میں، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور اگر کوئی بے پرواہی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے سارے جہان والوں سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. حج چھوڑنے والا جان بوجھ کے اور اس کی تحقیر کرنے والا تو دار اسلام سے ہی خارج ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. لیکن مجھے بتائیں، یہ کون سا حج ہے، یہ کون سا عمرہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی رشتہ داروں کو مل کے جاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں؟ یہ کہاں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ مل کے جانا ہے؟ وہ اس لیے مل کے جاتے ہیں جب ہم واپس آئیں ہمیں مبارکباد دینے آئے. یار تم لوگ عذاب الہی بنے ہوئے ہمارے لیے، اور نہ مبارک دیں الٹا وہ گلا کرتے ہیں. یار اللہ کے لیے گئے تھے، جاؤ یار جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پورا سال سودی کام کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور 2 نمبر مال بیچتے ہیں، اور جا کے جی میں رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھتا ہوں مسجد نبوی میں. لعنت ہے تیرے اوپر. ٹھیک ہے، اگر رزق حلال نہیں تو نے کمایا. یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا چند ایک لوگ، میجورٹی حرام خور ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے اوپر لیول پہ ہیں سب نے چھکے مارے ہوئے ہیں. ہاں، کہیں نہ کہیں چھکا ضرور مارا ہے تو تب اوپر پہنچے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد وہ مومن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا فرض والا ضرور کام کریں. یہ عمرے اور حج ضرورت سے زیادہ دوسرے غریب لوگوں کے دلوں پہ یہ چھریاں چلاتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں جا کے، اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مٹھائیاں ان کے لیے لے کے آئیں، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے. آپ ان کو نوٹ کریں، کوئی گمراہی میں نہیں جاتا. تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہے کس لیے ہیں؟ تاکہ باقیوں کو بتائیں کہ ہم کام ڈال کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے اجر دنیا میں لے لیا، آخرت میں 0 اجر ہے. وہ مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو بلایا اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا.
فرمایا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. لوگوں نے کہہ دیا اوندا منہ کر کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا, اور پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. اور سخی کہے گا یا اللہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تو نے حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا, تجھے اجر مل چکا. اور عالم, جو یہ کہتے ہیں عالم عالم اور ڈگریاں, تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس لیے کہ تاکہ آج کے دور میں اشتہار میں تیرے نام کے ساتھ دمیں لگیں. ان کا نام چھوٹا لکھ دے نا کسی, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مرتبہ انہوں نے کام کر دیا اسے, جب تک ساتھ وہ 5-6 ہاں وہ القابات نہ لکھیں. اور وہ القابات بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں, وہ ایسے القابات ہوتے ہیں. استاذ العلماء تو ساروں کے ساتھ لگایا ہوا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ قرآن کا عالم کے, تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی, ٹھیک ہے نا, اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ ریاکاری بنی ہوئی ہے. یہ میں تلخ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس لیسنس ہے یہ باتیں کرنے کا. داڑھی, پگڑی, کرتا شلوار, یہ میں کالر بھی دوسرے والا نہیں یوز کرتا. اگر ایک پیورلی گیٹ اپ, اور یہ میں بتاؤں یہ میں نے گیٹ اپ بھی صرف اس لیے بنایا ہے کہ کوئی مذہب سے محبت رکھنے والا بندہ شیطان اسے یہ نہ ورگلائے کہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی فلاں چیز نہیں ہے. اگر ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, میں یقین کریں میں تو ایسی گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب یہ پگڑی کیا, میں تو سر کے بال بھی آپ کی طرح مڑوا دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کو حکمت کے ساتھ یہ سارے معاملات لے کے سننا تو اپنی جگہ ہے بے شک, لیکن یہ بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو یہ داڑیاں ناپتے ہیں, پگڑیاں دیکھتے ہیں, اور ہماری دعوت پھیلی اسی وجہ سے, وہ کہتے ہیں یار گیٹ اپ ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہے. اگے پاوے کوڑ مارو, ہمارا سچ بھی نہیں بکنا تھا اگر ہمارا گیٹ اپ ایسا ہوتا جو ان کو بتایا جاتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نور اللہ نور کرتے ہیں, سنت کا ثواب بھی کمائیں گے اور ان کے مولویوں کا مقابلہ کریں گے گیٹ اپ میں. آؤ کوئی بندہ میری شکل سے پہچان کے بتائے کہ میں کس فرقے سے ہوں, میری باتوں سے نہیں پہچان سکتے. شکل دیکھ کے کبھی کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی شکل ہے, بریلویوں والی ہے, جب توحید سنتے ہو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ, یہ تو وہابیوں نے بھی پیچھے چھوڑے ہوا ہے. اور جب اہل بیت پہ بات سنتے ہو کہتے ہیں شیعہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, انجینئر تو پتہ نہیں کتنے ٹور گیا. یہ ہے بات سچائی کی, ٹھیک ہے نا. تو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا لیکن بات کی علم کی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیولی لوگوں تک بات پہنچائیں.